السلام علیکم سر جی، آدھی رات کو بہت بڑی بریکنگ نیوز آ گئی۔ آرمی چیف کا طیارہ گر کر تباہ، آرمی چیف ہلاک، ساتھ 4 بندے اور مارے گئے، شہید ہو گئے، اور اس کی تصدیق وزیر اعظم نے کر دی۔ یہ کیا خبر ہے، اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں۔ بلکہ سب سے بڑی خبر ہی یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں ہمارے سید حافظ عاصم منیر صاحب لیبیا کے دورے پہ گئے تھے، اور وہاں کے آرمی چیف نے ان کو خصوصی طور پہ بلایا تھا، اور آج وہ آرمی چیف جو ہے ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ لیبیا کے آرمی چیف شہید ہو گئے ہیں، اور ان کا جہاز جو ہے جب اڑا ہے لیبیا سے، وہ ترکی کی طرف آ رہا تھا، تو آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا ایئر کنٹرول ٹریفک سے رابطہ ختم ہو گیا، اور بعد میں تصدیق ہو گئی کہ جناب وہ طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے وہ گر کر تباہ ہو گیا۔ دوستو دیکھیں، یہ زندگی ہوتی ہے۔ 2 دن پہلے انہوں نے سید حافظ عاصم منیر صاحب کو خصوصی طور پہ لیبیا نے بلایا، اور انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ بھی وہی معاہدہ کریں جو سعودی عرب کے ساتھ آپ نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ملاقات کر کے آئے، اور ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی۔ تو ابھی یہ آدھی رات کو یہ خبر آئی ہے، میں نے 2 بجے دیکھا ہے آدھی رات کو، کہ آرمی چیف کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اور طیارہ جب تباہ ہوتا ہے نا سر جی، تو اس میں پھر کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا اس میں۔ طیارے میں پھر کون بچتا ہے سر جی، طیارے میں کون بچتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، خبر غم ہے، اور اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، جو افسوسناک خبر ہے۔ ظاہر ہے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے لیبیا، اور وہاں کی فوج نے ابھی حال ہی میں سارا کچھ انہوں نے کہا جی آپ ہماری فوج کو سنبھالیں، حافظ سید عاصم منیر کو کہا ہے، اور آج دیکھیں آرمی چیف ہمارے اندر نہیں رہا، افسوس۔ دوسری بڑی سر جی خبر یہی ہے کہ پی آئی اے کا جو 135 ارب روپے میں خریدا گیا ہے، اس کے اندر اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ پہلی نجکاری سکیم میں جو یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ پاکستان کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہے کہ انہوں نے نجکاری، پہلے آپ کو پتہ پی آئی اے کی کتنی دفعہ نجکاری کی گئی ہے، تو وہ کامیاب نہیں ہوئی، کوئی بولی دینے ہی نہیں آتا تھا۔ تو اس دفعہ 3 ایئر لائنز نے بولی دی ہے، 3 لوگوں نے، تو ان میں سے جو عارف حبیب صاحب ہیں انہوں نے یہ والا بولی لے لی ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو ہم 18 جہازوں سے بڑھا کے 60-62 جہاز تک اس کو کریں گے، اور اس کو پی آئی اے کی نمبر 1 جو ہے نا وہ بنائیں گے، سروس بنائیں گے، نمبر 1 سروس بنائیں گے۔ اور اس میں کافی ساری ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں، لیکن مبارکباد شہباز شریف صاحب، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، خارجہ، یہ سارے پوری قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میرے حساب سے اتنا مبارکباد والی بات تو نہیں ہے، بہرحال یہ دیکھیں اب مجبوراً ہم نے بیچی ہے، ہم نے کون سے خوشی سے بیچی ہے۔ 670 ارب ڈالر کا تو ابھی بھی اس کے اوپر خسارہ ہے، وہ خسارہ بھی پورا کر کے ہم نے دینا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑے پی آئی اے ایئر لائن ہو اور وہ خسارے میں جائے، اس کا ظاہر ہے ابھی تو مین حصہ تو پی ٹی آئی کے ذمہ آتا ہے، جس کے ہوا بازی کے وزیر جو تھے غلام سرور خان، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پائلٹوں کے پاس ڈگری نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے، جعلی ڈگری ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا نے ہمارے اوپر پابندی لگا دی۔ یہ بھی انوکھا واقعہ ہوا ہے سر، اور وہ بندہ ابھی تک دندنا پھر رہا ہے جس نے یہ پابندی لگوائی، غلام سرور خان پی ٹی آئی کا، وہ ابھی تک دندناتا پھر رہا ہے، اور اس سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی تو نے اتنا بڑا بیان دیا تھا اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے، جس سے ہماری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اور تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوئی۔ تو اس نے جناب علی اس نے شرمندگی کیا، اس نے کوئی شرمندگی ابھی تک اس کو نہیں آتی، ابھی تک نہیں آتی۔ جیسے وہ نیازی تھا نا جس نے مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالے تھے، عمران خان کے ماموں امیر عبداللہ نیازی،
کے نیازی. تو اس کو جب وہ واپس آیا ادھر، جب لاہور ایئرپورٹ پہ آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ نیازی صاحب آپ کو کوئی شرمندگی ہوئی ہے؟ کہتے شرمندگی کیا، میں اب آزاد کشمیر جو ہے نا اس کو آزاد کرواؤں گا، کشمیر کو آزاد کرواؤں گا میں. اور اس نے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی، فدائین پارٹی. یہ آپ ریکارڈ میں دیکھ لیں، فدائین پارٹی بنائی. شرمندگی والی یہ نسل نہیں ہے، یہ نسل ہی نہیں ہے شرمندگی والی. ٹھیک ہے نا. تو اگلی خبر جی، پی ٹی آئی کی وہی ڈگڈگی جو رات کو بجا رہے تھے، آدھی رات کو پھر جناب آپریشن ہوا، ان کو وہاں سے ڈنڈے سوٹے مار کے اٹھایا گیا. یہ حکومت بھی آدھی رات کا انتظار کرتی ہے یار، یہ کیا ہے؟ یقین کریں اس تماشے کے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئے گی کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی تھوڑی تھوڑی زندہ رہے، اس کی جو روح قبض ہو رہی ہے وہ مکمل نہ ہو، تھوڑی تھوڑی زندہ رہے، عوام میں زندہ رہے. اور وہ بڑکے مار رہے ہیں کہ ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے. اور عاصم منیر نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو عاصم منیر عمران خان کے پاس جیل میں چل کر آئے. اور شہباز شریف صاحب رات بھی کہہ رہے تھے جناب اسی مذاکرات واسطے تیار نہ. سر جی ایسے پالیسیاں نہیں ہوتی. یہ ہم لوگوں کو مثال دیتے ہیں نا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی اور نون لیگ ایسے 9 مئی کرتی یا نون لیگ ایسے کوئی کرتی تو عمران خان نے دیکھنا تھا کہ ان کا کیا حشر نشر کر دینا تھا، حشر نشر کر دینا تھا بالکل. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے جو ہے نا یہ حالات جو ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں چلتے جیسے یہ چلانا چاہ رہی ہے حکومت. یہ کہہ رہی ہے کہ جو آرمی کے ساتھ ان کی گالم گلوچ چل رہی ہے وہ چلتی رہے اور ہم محفوظ رہیں. بھائی حالات کسی وقت بھی بگڑ سکتے ہیں. آرمی چیف ہی کہہ سکتا ہے کہ جناب علی گالاں تانوں کٹ رہے نے تے تسی آ کے جواب دیو، ان کے کوئی علاج کرو، وہ کہہ سکتے ہیں نا. تو لیکن حکومت جناب خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، یہی میں کہوں گا نا. اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، وہ بھی نعرے مارتے ہیں اس کے پیچھے وردی ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے. وہ بھی نعرے یہی مار رہے ہوتے ہیں، یہی مار رہے ہوتے ہیں نا نعرے. بہرحال دیکھیں اب حالات کس طرف جاتے ہیں. فی الحال تو حکومت کی ناکامی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ابھی فیڈرل کی ناکامی کے ہم ذکر کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ جناب صوبائی ادھر جو ہماری وہ چیف جسٹس ہے عالیہ نیلم، اس نے نیا چاند چڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس نے جناب علی کہہ دیا ہے کہ وہ پراپرٹی والا جو اونرشپ والا تھا، قبضے والا، وہ ناجائز قبضے جن سے واپس لیے تھے وہ بھی انہوں نے کہا جی دوبارہ ان کو دے دو، دوبارہ ان کو دے دو. یار یہ کیا ملک ہے؟ یہ کیا ملک ہے؟ یہ کوئی سمجھ آتی ہے کسی کو یہ کیا ملک ہے؟ کسی کو بھی سمجھ نہیں آتی. تو اگلا سر جی ویڈیو آپ کو یہ ہم بتا دیں کہ آج 24 دسمبر ہے اور آج ہمارا عدالت میں ورکنگ ڈے ہے. اس وقت میں اب جا رہا ہوں جسٹس جاوید اقبال ویس صاحب کے پاس. میرا ایک کیس لگا ہوا ہے اور وہ بحث کرنے جا رہا ہوں. صبح آپ کے سامنے یہ ویڈیو بھی صبح ہی بنا رہا ہوں. پہلے رات کو بھی جاگتے رہے کہ جناب یہ دھرنے والے مرنے والے کیا کرتے ہیں. تو یہ آج سے ہماری بھی چھٹیاں ہو جائیں گی، 20 چھٹیاں. جب اتنے عدالتوں میں کیس پینڈنگ پڑے ہیں تو چھٹیوں کی ضرورت ہے؟ جتنی سکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا بچوں کی اتنی ہماری ہوتی ہیں. گرمیوں میں جتنی سکول کی چھٹیاں ہوتی ہیں اتنی ہوتی ہیں. اس کے اوپر تو کوئی نہیں بولتا. اس کے اوپر تو یہ جو چیف جسٹس بنے بیٹھے ہیں یہ بھی نہیں بولتے. اس کے اوپر تو سو موٹو نوٹس بھی کوئی نہیں لیتا. اس کے اوپر تو عالیہ نیلم بھی نہیں بولے گی اور وہ جو یا افریدی بیٹھے ہیں وہ بھی نہیں بولیں گے کہ یار چھٹیاں کس چیز کی چھٹیاں بھائی. آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کتنا بڑا ہمارا وہ کیس پینڈنگ پڑے ہیں؟ تو یہ اس کا مداوع کون کرے گا؟ بہرحال گروپ لائف انشورنس کے جو دوست ہمارے رابطہ کر رہے ہیں فون کر کے، ان کو ہم بتا دیں کہ ابھی جناب کیس جو ہے ان کا فائنل سٹیج پہ آ گیا ہے. جن دوستوں نے ابھی تک اپلائی نہیں کیا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب فیصلہ ہوگا تو اپلائی کریں گے، ان کو ہو سکتا ہے بعد میں کچھ بھی نہ ملے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے اگر اپلائی کرنا ہے تو وہ ہمیں، جنہوں نے نہیں کیا وہ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں
اور اس مین کیس میں اپنے آپ کو شامل کروائیں. تھوڑی سی فیس بھی لیں گے، ضرور لیں گے، وہ اپنے آپ کو اس میں شامل کروائیں. اور اس کے علاوہ جو اوورسیز والے ہمارے دوست ہیں، وہ ہمارے جو قانونی ٹی وی کے چاہنے والے ہیں، ایک تو چینل کو سبسکرائب بھی کرو جی، سبسکرائب بھی کرو، ٹھیک ہے. 1,92,000 ماشاءاللہ ہمارے سبسکرائبر ہو گئے ہیں. آپ اس کو مزید سبسکرائب کریں، 2 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کریں. اور جو اوورسیز والے دوست ہیں وہ ہمیں اپنے مشاورت کے لیے ہم سے فون کریں. برطانیہ میں بھی ہماری 1 لاکھ کی برانچ ہے، وہاں بھی ہم آپ کو سروس دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی پوری دنیا میں جو پاکستان میں جن کی پراپرٹیاں اور یہ چیزیں موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں تاکہ ہم ان کو فری مشورہ دے سکیں. فری مشورے کے لیے منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے سر جی، اللہ بیلی، چلتے ہیں عدالت. ہاں جی، باہر کا موسم یہ جناب ہمارے یہ چھوٹا بچہ دیکھیں کبوتر کا، یہ ہمارے بڑے کبوتر ہیں اور وہ چھوٹا بچہ ہے. اور یہ صبح صبح کا موسم دیکھیں، گھر سے اب نکلنے لگا ہوں. پھول کھلے ہوئے ہیں مختلف قسم کے، دیکھ رہے ہیں نا. یہ جناب علی ہماری لائف سٹائل ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے. اب یہ انشاءاللہ تعالی اللہ کا شکر ہے جی ہر لحاظ سے. یہ جناب میں باہر نکل گیا ہوں. یہ دیکھ لو جی، صبح صبح مزدوری کرنی پڑتی ہے. پھر مزدوری کرتا ہے تو بندہ چوری کھاتا ہے نا. ٹھیک ہے، ویسے ساڑھے نال دے سارے جج ریٹائر ہی ہو گئے لیکن وکیل کی اور ڈاکٹر کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ہماری مسجد ہے. ٹھیک ہے.